الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالیٰ کا شکر فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کے در کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ ہم نے گزشتہ دروس کے اندر جانا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کیسے آتی ہے، موت کس طرح انسان کو اپنے شکنجے میں لیتی ہے، کس طرح وقت مقرر ہوتا ہے اور انسان کی جگہ بھی مقرر ہوتی ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر روح کس طرح نکلتی ہے، پھر روح کہاں پہ جاتی ہے، نیک لوگوں کی روح کہاں پہ جاتی ہے، بدبخت لوگوں کی روح کہاں پہ جاتی ہے۔ آج ہم نے ذکر کرنا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی روح جنت میں کس طرح جاتی ہے، جنت کے اندر کیا مقامات ہوتے ہیں، کیا مرحلے ہوتے ہیں۔ آج بہت ہی آپ کو انٹرسٹنگ، بہت ہی سکون ملے گا آپ کو سن کے کہ کیا جنت کی نعمتوں کا انداز اور عالم ہوگا۔ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ، کوئی بھی نہیں تم میں سے جان سکتا، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی آنکھ کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہے، رب نے کس کے لیے کیا رکھا ہے، کوئی انسان جان نہیں سکتا۔ فلا تعلم، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اخفیہ، وہ مخفی ہے، اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا یہ پتہ ہے میں نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ میں نے جزا رکھی ہوئی ہے تو اہل اللہ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں نا یہ ان کی جزا ہے، انہیں جنت ملے گی، اور یہ میں نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جنت رب نے کتنی بنائی۔ سبحان اللہ، محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ آپ نے سنا ہے جنت ایک ہوگی، جا جنت ایک نہیں ہے، رب ذوالجلال نے 8 جنتیں بنائی۔ 8 جنتیں، دار السلام، دار القرار، دار الخلد، جنت مالا، جنت مأوا، جنت عدن، جنت نعیم، جنت فردوس۔ سبحان اللہ، 8 جنتیں ہیں۔ اور دار السلام، دار القرار، دار الخلد، یہاں سے چلنا شروع کریں نا تو سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلتے جنت عدن آتی ہے۔ رب ذوالجلال کی یہ جنت وہ جنت ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی شان کے شایان شان اپنے ہاتھوں سے سجایا ہوتا ہے۔ جنت عدن، پھر جنت مأوا، پھر جنت عدن، پھر جنت نعیم، پھر آتی ہے سب سے اوپر جنت الفردوس۔ جنت الفردوس وہ ٹاپ کی جنت ہے جس کے اوپر رب کا عرش موجود ہے، رب کا عرش موجود ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو رب نے کہا ہے نا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، رب نے قسمیں کھائی ہیں تو رب نے کہا وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، مجھے ابلتے ہوئے دریا کی قسم ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں جس
دریا کا رب ذکر کر رہا ہے نا، یہ اللہ کے عرش کے نیچے جاری ہے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے جاری ہے. اور یہ جو جنت الفردوس ہے نا، اس پہ اللہ کا عرش ہے. جنت الفردوس کے اندر نہروں میں پانی جہاں سے نازل ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کا عرش کہتے ہیں. وہاں سے پانی نازل ہوتا ہے، پھر باقی جنتوں کے اندر جاتا ہے. اچھا، جنت 8 رب ذوالجلال نے بنائی ہے. پھر آقا کریم نے فرمایا جب تم دعا کرو نا تو دعا کے اندر یہ دعا مانگا کرو، باری تعالیٰ مجھے جنت الفردوس عطا کر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس حالانکہ دار السلام بھی ہے، دار القرار بھی ہے، دار الخلد بھی ہے، جنت مالا بھی ہے، جنت مأوا بھی ہے، جنت عدن بھی ہے، جنت نعیم بھی ہے، جنت فردوس. ساری جنتیں چھوڑ کر جنت الفردوس کیوں مانگے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اس لیے کیونکہ وہاں پہ میں نے ہونا ہے، وہاں پہ میں نے ہونا ہے. میری غربت کے اندر آؤ گے نا، تو کون چاہتا ہے حضور کی غربت سے دوری ہو؟ فرمایا جب بھی مانگنا جنت الفردوس مانگنا، جنت ملنی ہے. محمد مصطفیٰ کا پڑوس بھی مل جاتا ہے. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اچھا، یہ جو جنت الفردوس ہے نا، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اگلا سوال کیا. امام بخاری صحیح بخاری، امام مسلم صحیح مسلم، امام ابو داؤد سنن ابی داؤد، امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ، امام ترمذی سنن ترمذی میں یہ ساری روایتیں آپ نے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت بڑی کتنی ہے؟ سبحان اللہ، جنت بڑی کتنی ہے؟ نبی پاک نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. تم ذرا مغفرت طلب کر کے تو دیکھو، رمضان کا دامن تھام کے تو دیکھو، تمہیں رب جنت پتہ ہے کتنی لمبی دے گا؟ ارضها السماوات والارض. اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی رب نے آسمان اور زمین کی چوڑائی کی. اب یہ 7 آسمان اور پھر ان کی لمبائی اور چوڑائی کا عالم. صحابہ نے پوچھا کہ یہ آسمان کے ایک سے دوسرے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے نا تو 500 سال بعد جدھر جا کے وہ سٹاپ کرے گا نا، اتنا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیان ہے. میں نے سائنٹسٹ کو اٹھایا، میں نے کہا آپ لوگ بتائیں نا یہ کائنات کتنی بڑی ہے. انہوں نے نا اپروکسیمیٹلی حساب لگایا. انہوں نے کہا اس کائنات کا رقبہ 93 ارب نوری سال ہے. 93 ارب نوری سال کی حد کا میں ذمہ دار ہوں. 93 ارب نوری سال کے اندر اگر ایک سال کو اٹھا لینا تو اس کے پتہ ہے کتنے کلومیٹر بنتے ہیں؟ 9.46 کلومیٹر. ارب 9.46 ارب کلومیٹر ایک سال کے بنتے ہیں. اور اس کو اگر آپ نوری سال جو 93 ہے ان کے ساتھ ضرب دینا تو پتہ ہے کتنی چوڑائی نکلتی ہے؟ 8 لاکھ 8 کھرب نوری سال جتنی لمبائی جنت کی ہے. اتنی لمبائی جنت کی، اور پھر اس جنت کی وسعت کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دروازہ پتہ ہے، یہ دروازے میں سے آپ گزرے نا تو آپ کے میکسیمم 2 بندے اکٹھے گزر سکیں گے، تیسرا بندہ نہیں گزرے گا، دروازہ ٹوٹ جائے گا. تاجدار کائنات نے فرمایا جنت کے دروازے کے رائٹ اور لیفٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اور جب سارے اکٹھے ہو کے بھاگیں گے نا تو سنن ترمذی کی روایت ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا ایسے ان کے آپس میں کندھے لگیں گے، ایسے ٹکرائیں گے جیسے بھیڑ اور رش کے اندر ٹکراتے ہیں. اتنے لمبے فاصلے والے دروازے ہونے کے باوجود اتنے رش کے ساتھ کسی اور نبی کی امت نہیں گزرے گی، بلکہ جنت میں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ. پھر وہ جنت میں جب بندہ انٹر ہوگا نا تو جنت کے اندر جائے گا. بھی میں ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. اپنی بات آج میں بلکہ اکثر کہتا ہوں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میری جامی ورگا عشق بھی نہیں، میری رومی ورگی ٹول بھی نہیں، پر قسم خدا دی کھانا ہوا میرے محبوب جیا کوئی اور بھی نہیں. تاجدار کائنات نے فرمایا جب بندہ جنت میں جائے گا نا تو اس کو ایک محل، بلکہ ایک کیا لاکھوں کروڑوں سینکڑوں اربوں خربوں محل، وہ محل جب دیکھے گا نا تو محل کی اینٹیں پتہ ہے کس گارے سے بنی ہوں گی؟ وہ
سکنا, ملوں نا, ان کو ملنا ہے نا, میں کیسے ملوں؟ ملائکہ ابھی سوچے گا, ایک تخت آ جائے گا, اس تخت کے اوپر چڑھے گا, امام قرطبی نے لکھا تخت اس کو حکم دے گا, تخت اس کو اڑا کے اس کے دوست کے پاس لے آئے گا, وہ آگے اس کے پاس ملے گا. اچھا جب ملاقات ہوگی نا, ایک دوسرے سے پوچھیں گے, بولے کہ تجھے کتنے رب نے خادم دیے ہیں؟ وہ بولے گا اللہ کا کرم ہی بڑا ہے, اللہ نے مجھے 80,000 خادم دیے ہیں. 72 ہوئے, 80,000 خادم, 10,000 مہمان میرے آگے پیچھے شیشے کے پیالے لے کے کھڑے رہتے ہیں. ایک آرڈر دینے کی دیر ہوتی ہے, جو سا خیال ہوتا ہے آپ کوئی کھانا سامنے لاتا ہے. اچھا کھانا آ جاتا ہے نا, تو کھا کے ہم دنیا کے اندر کھانا کھا لینا, تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سیراب ہو جاتا ہے. بندے کو جب تک وہ واش روم نہ جائے تب تک وہ ہلکا نہیں ہوتا. کھانا تو کھا لیا, پیٹ جو بھر گیا, صحت جو ہو گیا. تاجدار کائنات نے فرمایا جنت تو اللہ کا گھر ہے نا, وہ تو اللہ نے مہمان نوازی کرنی ہے نا, وہاں پہ نہ غلاظت ہے, نہ ڈھیر ہے, نہ وہاں پہ کوئی پسینہ ہے, نہ وہاں پہ کوئی بدبو ہے, نہ وہاں پہ کوئی غلاظت کی کسی قسم کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جب بندہ جنت میں کھانا کھائے گا نا, ایک ڈکار آئے گا, سب کچھ ہمارا ہضم ہو جائے گا, وہ دوبارہ پھر سے کھانا شروع کر دے گا. ایک مزدور جا کے بولے گا باری تعالیٰ میرا دل کرتا ہے میں مزدوری کرا. رب ذوالجلال کہیں گے میرے بندے جنت کے اندر تو جو خیال کر تجھے وہ مل جائے گا, تو مزدوری کیوں کرنی ہے؟ بولے گا ساری دنیا کے وچ مزدوری کرنا ہے, ساری زندگی ایسے کام میں چلنگی ہے, جنت وچ بھی میں آرام نال نہیں بیٹھ سکتا, میرا دل کرتا ہے میں ہل چلاؤں مزدوری کروں. رب ذوالجلال ملائکہ کو بولے کہ جنت بنائی میں نے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہے, کہ جیسے کہتا ہے اس کی بات مانتے چلے. اب بازار جمعہ کا دن آئے گا, یہاں پہ جمعے کا دن آئے نا, تو آپ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں, آ کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, اور تاجدار کائنات نے فرمایا جمعہ تو حج المساکین, مساکین کا حج ہے جمعہ. تو وہاں پہ بھی تو جمعہ آئے گا نا, جب وہاں پہ جمعہ آئے گا نا, تو سارے جنتی آپس میں کہیں گے آؤ ذرا شاپنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں, آؤ ذرا شاپنگ کر کے آئے نا, بازار گھوم کے آتے ہیں. وہ اپنی بیویوں سے اجازت لیں گے, شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں گے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے کہ شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں گے. باہر جب جائیں گے تو نا ایک ہوا چلے گی, وہ ان کے چہروں پہ پڑے گی, ان کا حسن دوبالا ہونا شروع ہو جائے گا. وہاں پہ وہ شاپنگ کریں گے, کوئی پیسے نہیں لگیں گے, کوئی درہم و دینار نہیں لگے گا. جب ساری شاپنگ کر لیں گے نا, رب ذوالجلال بولیں گے آ جاؤ, اور مجلس سے باری آ گئی. اب وہ مجلس کے اندر آئیں گے, رب ذوالجلال ساروں کو بٹھا کے کہے گا تم نے شاپنگ اپنی مرضی کی کر لی, دنیا میں زندگی میری مرضی کے مطابق گزار کے آئے ہو. اب آج جمعے کے دن دنیا میں تو تم نمازیں پڑھتے تھے, جنت کے اندر میں خدا تمہیں اپنے اس سے مطلق کا دیدار کراؤں. اور رب ذوالجلال کا دیدار جب واپس جائیں گے نا, تو حوریں بولیں گی, ان کی بیویاں کہیں گی, بولیں گی سرتاج جب گئے سے تو اتنے خوبصورت نہیں سی آئے, جب لوٹے ہو تو بڑے خوبصورت ہو گئے ہو. تو جنتی پایا تو بڑا ہو کر بولیں گے او تینوں کی پتا جب جا رہے تھے تو خالی تھے, اب لوٹ کے آئے ہیں تو کسی اور کا نہیں, خدا کا بنا کر کے آئے ہیں. تو یہ جنت کی نعمتیں, جنت کی بہاریں, جنت کی روانیاں, جنت میں نہریں ہوں گی, دودھ کی نہر ہوگی, شراب کی نہر ہوگی, پانی کی نہر ہوگی. اور شراب کی ایسی نہر کہ یہ ہم دنیا کی شراب سے تو نشہ آتا ہے نا, عقل ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو جنت کی شراب ہوگی نا, رب ذوالجلال نے کہا ہے قرآن پاک کے اندر سورۃ الطحر میں, ہم جنتیوں کو کھانا بھی دوں گا, رزق بھی دوں گا, یہ بھی دوں گا, وہ بھی دوں گا, فلاں نعمت بھی ہوگی, فلاں نعمت بھی ہوگی. چلتے چلتے رب نے کہا یہ ساری شیواں نا ملائکہ دیں گے. قرآن ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, پاکیزہ شراب پلانے کی باری آئے گی نا, رب کہتا ہے میں ملائکہ کو کہوں گا پیچھے ہو جاؤ, میں خدا اپنے ہاتھوں سے ان کو شراب پلاتا ہوں. تو یہ رب ذوالجلال جب نعمتیں برسائے گا, اور پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس بات میں میری گفتگو مکمل, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. حضور نے فرمایا جنت میں اونج بھی لب جانی ہے, لیکن جنت میں میرا پڑوس قسمت والوں کو ملنا ہے, جو چاہتا ہے نا کہ میرے قریب آ جائے, جنت الفردوس ہو اور محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو, مجھ پر درود و سلام پڑھے, میں اسے اپنا اپنے قریب کروں. تو یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملنے والے
جنت کہ جنتیں بھی 8، اس کے دروازے بھی 8، باب الصدقہ، باب الذکر، باب الریان، باب الجہاد، باب الایمن، باب القاضمین، یہ سارے دروازوں سے گزر کر، اور یہ بات اگر میں ایڈ نہ کروں تو گفتگو ادھوری رہ جائے گی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ خوش نصیب ہوں گے، ذکر کرتے ہوں گے، صرف ذکر کے دروازے سے اندر جائیں گے۔ کوئی نمازیں پڑھتے ہوں گے تو باب الصلاۃ، نمازوں کے دروازے سے ہی اندر جائیں گے۔ کوئی روزے رکھتے ہوں گے، باب الریان، صرف روزے کے ہی دروازے سے اندر جائیں گے۔ جو جون سا عمل کرتا ہوگا نا اسی دروازے سے اندر جائے گا۔ حضور نے کہا جی چاہتے ہو نا کہ جنت کے 8 دروازے کہیں کہ تم یہاں سے اندر آ جاؤ، ہر دروازہ یہ شوق رکھے کہ تم یہاں سے داخل ہو، میرے اوپر جتنا درود و سلام پڑھتے چلے جاؤ گے، جنت کے 8 دروازے بولیں گے کہ تم یہاں سے جنت میں داخل ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس ہی نہ نصیب کرے، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ مجھے شاعر کا شعر بس اسی پہ گفتگو مکمل ہے، اس نے تڑپ کے لکھا تھا، اس نے کہا یوں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، بلکہ آغاز کرتا کہتا دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، نیم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں۔ حضور کے در میں جو چلا جائے اس کے لیے وہی جنت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس ہی نہ عطا کرے بلکہ حضور کی جنت کے اندر ہمیں قربت اور ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا آنا میں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔